اللہ کے پیارے رسول خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ حضرت بلال حبشی اللہ کے رسول کے سچے عاشق و غلام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت بلال حبشی خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو گئے۔ عرض کیا میرے آقا کیا کروں؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا بلال اب تم کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے اذان کر دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے ایسے موقع پر بڑے بڑے وجیح انتہائی خوبصورت لوگ، بڑے حسین و جمیل چہرے والے، صاحب جمال، اچھے رتبے والے، پیسے والے، حسن و جمال والوں کی بھیڑ لگی ہے وہاں، مگر ایسے موقع پر میرے نبی نے حضرت بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا اور پوری دنیا کو یہ محسوس کیا میرے نبی نے، اے دنیا والوں کو، چونکہ کعبہ شریف تھا مکہ شریف سے، کعبہ ہے مکہ شریف میں، اور مکہ ہی شریف میں حضرت بلال حبشی کو خرید کر کے لایا گیا تھا، اور بلال کو خریدنے والا شخص امیہ بن خلف نام کا ایک شخص، بدترین دشمن میرے رسول، اسی بلال حبشی کو مکہ معظمہ کی گلیوں میں ذلیل کیا جاتا تھا۔ کتنا ذلیل کیا جاتا تھا معلوم ہے آپ کو؟ اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے لونڈوں کے ہاتھوں میں رسی دی جاتی تھی، بلال کے گلے میں وہ رسی باندھتے تھے، اور پھر وہ لڑکے لفنگے اس رسی کو کھینچتے ہوئے چلتے تھے، کچھ پیچھے پیچھے کنکری مارتے ہوئے چلتے تھے، اس سے بھی ان کا دل نہیں بھرتا تھا، تو سادہ لوح سیدھے سادھے اس انسان کو پکڑ کر زمین پہ لٹا دیا جاتا تھا۔ اوباش، غنڈے، آتنکوادی قسم کے لوگ حضرت بلال حبشی کو مکہ معظمہ کی گرم گرم ریت پہ پیٹھ کے بل لٹا دیتے تھے، صرف اس سے ان کا جی نہیں بھرتا تو ان کے بدن پہ جو کپڑے ہوتے تھے وہ کپڑے بھی اتار لیتے تھے، ننگا جسم کر کے ان کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جاتا، گرم گرم ریت ان کے بدن کو جھلساتی، پھر بھی ان کا جی نہ بھرتا تو وہ آگ کے انگارے دہکاتے، جب آگ کے انگارے دہکنے لگتے حضرت بلال حبشی کو لایا جاتا، آپ کو ان انگاروں پر پیٹھ کے بل لٹا دیا جاتا تھا، جس سے حضرت بلال حبشی کی پیٹھ میں سے چربی نکل نکل کر ان آگ کے انگاروں کو ٹھنڈا کرتی تھی۔ اسی پہ بس نہیں، سینے کے بل انگاروں پہ لٹا دیا جاتا، پیٹھ کے بل، پھر ایک وزنی پتھر اٹھایا جاتا، اس وزنی پتھر کو حضرت بلال حبشی کے سینے پہ رکھ دیا جاتا، زبان اقدس باہر آ جاتی، حضرت بلال حبشی کی منہ سے نکلی ہوئی باہر زبان پہ کوئلہ رکھ دیا جاتا دہکتا ہوا، اتنا ذلیل کیا جاتا تھا اسی مکے کی سرزمین پر، مگر جب اللہ کے رسول نے غلبہ پایا اسی مکہ کی زمین پر، خانہ کعبہ ہے، بھیڑ لگی ہے کعبے کے چاروں طرف، ایسے وقت میں میرے نبی نے انہیں حضرت بلال حبشی کو اس مجمع میں سے بلایا اور فرمایا بلال تم کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نام کا نعرہ بلند کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ۔ غور کریں، اندازہ لگائیں، حضرت بلال حبشی کو اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ کی چھت پہ متمکن کیا، کھڑا کر دیا میرے رسول نے پوری دنیا کو میسج دینے کے لیے، اور کہا کہ سنو
اے دنیا والوں دیکھ لو، کسی انسان کے کلر، اس کے چہرے موہرے، اس کی قد و قامت کے اعتبار سے عزت و توقیر نہیں ہوتی. عزت تو ہوتی ہے، عزت اسے ملتی ہے جسے اللہ عزت والا بناتا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر آ رہی ہے تو میں چل کے بولیے سبحان اللہ. کوئی ایک زبان بھی خاموش نہ رہے، ہر زبان سے اللہ کا نام ادا ہو، سب کہیں سبحان اللہ. یہ اللہ کی پاکی کا نعرہ ہے. اللہ والوں کی بارگاہ میں آئے ہو تو تھوڑی دیر اللہ اللہ کر لو بھائی. بے شک بے شک. سبحان ورنہ اللہ تو ہم سبحان دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوگے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں ان کے منہ سے ایک بار بھی اللہ نہیں نکلتا ہے. اللہ. کتنے لوگ ہیں کہ ایک بار بھی ان کے منہ سے اللہ نہیں نکلتا ہے. اللہ کا پیارا نام ان کی زبان پہ نہیں آتا ہے. اور پھر انجام کیا ہوتا ہے آپ بھی دیکھتے ہو، میں بھی دیکھتا ہوں. جب وہ ضعیف ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، گلے میں سانس اٹک جاتی ہے، ہاتھ پیر سنبھل کے ہلا نہیں پاتے، چارپائی پہ پڑے ہوئے ہائے ہائے کر رہے ہوتے. کبھی ماں کو پکارتے ہیں، کبھی باپ کو آواز دیتے ہیں، کبھی بیٹوں کو آواز دیتے ہیں، ہائے ہائے کر رہے ہوتے ہیں چارپائی پہ پڑے ہوئے، مگر ان کے منہ سے اس وقت بھی ایک بار بھی اللہ کا نام ادا نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کا نام لینا سیکھا ہی نہیں، عادت ہی نہیں بنائی. بے شک. اللہ اللہ کرنے کے زبان پہ اپنے جاری کیا ہی نہیں، تو بوقت مرگ سانسیں تھمنے والی ہے، ایسے وقت بھی اس کے منہ سے اللہ کا نام ادا نہیں ہوتا ہے. اس وقت نزا کے عالم میں انسان تڑپ رہا ہوتا ہے، بے چین و بے قرار ہوتا ہے. کوئی مشکل آسان کر دے، کوئی پریشانی دور کر دے. اماں پریشانی دور نہیں کرنے والی، باپ پریشانی دور نہیں کرنے والا، ہائے ہائے کرنے سے پریشانی دور نہیں ہونے والی. یاد رکھو مسلمانوں، زبان پہ اپنے اللہ کا نام جاری رکھا کرو، اس لیے کہ اللہ ہی ہے کارساز، اللہ ہی ہے کام بنانے والا، اللہ ہی ہے مشکلوں کو آسان کرنے والا. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی ہے مشکلوں کو آسان کرنے والا. اور میاں یاد رکھیے، وہ اللہ ہی ہے جو بڑھاتا بھی ہے، وہ اللہ ہی ہے جو گھٹاتا بھی. اس پر ایمان رکھیے، اللہ جسے بڑھا دے اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا، اور اللہ جسے گھٹا دے اسے کوئی بڑھا نہیں سکتا. بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ ہی عزتیں دینے والا ہے، اللہ ہی ذلتیں دینے والا ہے، اللہ ہی ہے ہمارا کارساز، اللہ ہی ہے ہمارا خالق و مالک. اللہ دیتا ہے، اللہ مشکلیں ٹالتا ہے. وہ ہمارا پروردگار جس کے بارے میں میرے آقا کریم حضور سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کتنی محبت فرماتا ہے؟ چلیے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ اپنے بندے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آئیڈیا لگا لیجئے، اندازہ لگا لیجئے. یہ جگہ خالی ہو رہی ہے، جو لوگ بیچارے کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں گے.
جس کے سامنے جگہ خالی ہو وہ آگے بڑھ جائے تاکہ پیچھے بیٹھنے والوں کو جگہ ہو جائے. وہ بھی آپ کے بھائی ہیں, اپنے بھائیوں کا خیال رکھیے. اپنے سامنے دیکھیے, اگر جگہ خالی ہو تو بڑھائیے آگے. کچھ دیر کے بعد آپ پچھتائیں گے, پھر آپ کو جگہ نہیں مل پائے گی. چونکہ جب حضور سہیل ملت تشریف لائیں گے تو بھیڑ زیادہ ہو. بڑھ جائیے, آگے بڑھ جائیے, تھوڑا سا حرکت کر لیجئے. ایسے بیٹھے بیٹھے پڑ جائیں گے. بلکہ بزرگوں نے کہا ہے کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے.